اب آئیے تیسرے معنی کی طرف۔ بارش کا تو کہیں پتہ نہیں ہے نا، پورے حوصلے سے، اب یا تو وہ برسے یا ہم برسے، دونوں ایک ساتھ کیسے برسے؟ توجہ، پہلا معنی آپ نے سن لیا، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب۔ دوسرا معنی نبی مومنین کی جان سے زیادہ قیمتی۔ تیسرا معنی ہے نبی مومنین کی جان سے زیادہ محبوب پیارے ہیں۔ کیا ہے؟ محبوب کو بنگلہ میں کیا ہے؟ پریو، پریو، امر نبی پریو، ہماری جان سے زیادہ پریو۔ اسی پریو کو عربی میں مولا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی ہماری جان کے مولا، مالک۔ اعلیٰ حضرت صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مالک، حق، ادھیکار۔ میں اس حوالے سے ایک کاغذ لے کے آیا تھا، میرا جی چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ بھی بتاتا چلو کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور وہ روایت کہ ہم لوگ مکے سے مدینے کی طرف حجۃ الوداع کے بعد لوٹ رہے تھے، راستے میں مقام غدیر خم آیا۔ اچھا، یہ آیت اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان کے مولا ہے۔ یہ آیت پہلے نازل بولیے ہو چکی تھی۔ حضرت سعد، میں کیونکہ زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جو آدمی سفر میں ہوتا ہے وہ کتاب لے کے نہیں چلتا۔ کچھ لوگ اسی سے پوچھتے ہیں کتاب دکھاؤ، کتاب دکھاؤ، جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ 7 سمندر پار کتاب کہاں سے دکھائے گا۔ تو میں نے انٹرنیٹ کا فائدہ اٹھا کے ان حدیثوں کو جو ہے نکالا، تاکہ آپ بھی سمجھیں کہ ہاں بات ہم نے باحوالہ بات ولایت علی کی ہے تو ذرا حوصلے سے سنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص وہ جنتی صحابی ہے جنہیں امت نے نہیں مصطفیٰ نے کہا یہ جنتی۔ عشرہ مبشرہ میں ایک سعد بن ابی وقاص ہے، فاتح قادسیہ، فرماتے کنت جالسا، ہم لوگ بیٹھے ہوئے، فتنقصوا علی ابن ابی طالب فقلت لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول في علی 3 خصال لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم، سمعته يقول إنه بمنزلة هارون وموسى إلا أنه لا نبي بعدي، وسمعته يقول لأعطين الرعية غدا رجلا يحب الله ويحب الله ورسوله، وسمعته يقول من كنت مولاه فعلي الله۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ، اور ہمارے درمیان کچھ ناسبی ذہن کے بھی لوگ، کچھ ایسے لوگ جو حضرت علی کی تنقیص کر رہے تھے، تنقیص یعنی تخفیف شان کر رہے تھے۔ حضرت سعد ابی وقاص سنتے رہے، برداشت نہیں ہوا تو کہا سن۔ اب میں اس حدیث کے متن کا ترجمہ جو بلفظ ہی ہمارے علماء نے کیا ہے حوالے کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ علی بن ابی طالب کی تنقیص کرنے لگے تو میں نے کہا، یعنی سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی بن ابی طالب کے اندر 3 صفات ہیں۔ صفات ہیں، صفات سمجھے، کوالٹیز، ایسی کوالٹیز کہ اگر ان میں کوئی صفت میرے اندر ہوتی تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی۔ حضرت علی کے بارے میں انہوں نے نبی سے سنا، کس نے؟ حضرت سعد ابی وقاص نے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 کوالٹی ایسی ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی کوالٹی میرے اندر ہوتی تو مجھے وہ لال مہنگے جو اونٹ ہوتے ہیں مدینے کے، ان سے زیادہ محبوب اور پریو ہوتی۔ یا پہلی
حضرت صاحب فرماتے میں نے سنا کہ بے شک علی کا رتبہ میرے نزدیک ایسا ہے جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون کا رتبہ۔ یہ حدیث پاک پہلے میں حوالہ دے دوں، کچھ کو بغیر حوالے کے ہضم نہیں ہوتی۔ مسند امام احمد ابن حنبل میں جلد 4 صفحہ 281 میں، اور یہ روایت حضرت برا بن عازب سے بھی مروی، سعد بن ابی وقاص سے بھی مروی، زید بن ارقم سے بھی مروی۔ اس حدیث کو امام ذہبی اور امام ابن حجر قسطلانی، ملا علی قاری اور حضرت صاحب خصائص الکبریٰ اور صاحب تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کو حدیث متواتر کہا۔ اتنے طرق سے یہ حدیث ثابت ہے۔ پہلی کوالٹی کیا ہے کہ حضور نے علی کو دیکھ کے کہا کہ اے علی میں تجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا رہا ہوں، تبوک تو گھبرا کہ تو میرے نزدیک ایسے ہی جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک، بس فرق یہ ہے غیر انہ لا نبی من بعدی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہارون نبی ہے، ہارون کون ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ بھی نبی ہے، تو موسیٰ کے بعد ہارون تو ہیں لیکن میرے بعد کوئی نبی۔ حضور نے فرمایا تو میرے نزدیک ایسا ہے۔ میں اس تشبیہ میں لگا کہ بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں، اللہ کے رسول نے ایسا کیوں فرمایا کہ اے علی تو میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک۔ آج میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کچھ سمجھ کے جا رہا ہوں، ایسے ہی ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے موسیٰ بھی کوہ طور پہ گئے۔ جب حضرت موسیٰ نے خواہش کی اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو حکم ہوا کہ فلاں مقام پہ آؤ۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ 30 لَيْلًا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ 40 راتوں کے لیے نکلے۔ کئی رات کے لیے؟ چلہ کرنے موسیٰ نے۔ یہ 40 کی ڈیٹ کوئی نئی نہیں ہے، دورے موسیٰ سے چلی جا رہی ہے۔ چلہ ہم بھی کرتے ہیں، چلہ یہ بدعقیدہ لوگ بھی کرتے ہیں، یہ بھوپال دلی والے چلہ چلنی والے، دونوں کے چلوں میں فرق ہے۔ چلہ بری چیز نہیں ہے، جگہ بدل کے دیکھو رزلٹ الٹا سیدھا نکلے گا۔ اگر تم ان کے چلے میں جاؤ گے تو بندر بن کے لوٹو گے، اور مخدوم اشرف کے در پہ چلہ کرو گے تو قلندر بن کے لوٹو گے۔ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون سے کیا کہا کہ میں جا رہا ہوں، میں نے اپنی قوم کو اب تک جو کچھ بھی سکھایا بتایا ہے، اے میرے بھائی ہارون تو بھی نبی ہو، میری قوم کو اسی پر رکھنا، بگڑے نہ۔ ادھر موسیٰ کلیم اللہ نکلے، ادھر سامری جو ہے ابلیس بھی سامری کی شکل میں ٹکٹکی مار کے دیکھ رہا تھا کہ یہ ہٹیں تو ہم ہٹیں، ہم اپنی ڈیوٹی شروع کریں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہی ہیں، جب حق والے جاتے ہیں تبھی وہ آتے ہیں، سامنے تو آتے ہیں تبھی آتے ہیں۔ سامری نے یہی کیا، اور صرف 40 دن، کئی دن؟ 40 دن میں اس نے ایسے اپنے ترکش کے تیر چلائے، ایسے گمراہ کیا جناب موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کو کہ جو قوم ایک اللہ کی پوجا کرتی تھی، عبادت کرتی تھی، within 40 days they started to do worship of animals، جانور کی پوجا کرنے لگے، گائے کے بچے کی پوجا کرنے لگے۔ صرف 40 دن، کئے دن؟ اسی لیے اچھوں کے ساتھ بیٹھا کرو، بروں کے ساتھ بیٹھو گے تو رزلٹ برا ہے۔ 40 دن میں پوری قوم کو برباد کر دیا سامری۔ حضرت موسیٰ جب لوٹے فلما رجع موسیٰ الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، جب موسیٰ لوٹے تو پرجلال تھے، اپنے بھائی ہارون کا کپڑ کالر پکڑا، داڑھی پکڑی، غصے کا اظہار کیا، ڈانٹا پھٹکارا، جو کچھ کہنا تھا کہا۔
مگر یہ بتا دیا کہ 40 دن میں قوم کو تو سنوار نہیں سکا. پوری قوم 40 دن میں برباد ہو گئی. مگر اے خوش نصیبوں، اے خوش بختوں، اے مصطفیٰ جان رحمت کی امت اجابت، اے شمع رسالت کے پروانوں، ذرا بولو بھائی. اے مصطفیٰ جان رحمت کے جانثاروں، اے نبی کے لیے اپنا تن من دھن سب لٹانے والوں، اپنی قسمت دیکھو، اپنے بھاگ پر جتنا ناز کرو کم، جتنا فخر کرو کم، جتنا پراؤڈ کرو کم ہے. وہ قوم بنی اسرائیل تھی کہ جناب ہارون کے حوالے ہوئی تو 40 دن نبی سے دور رہ کر بھٹک گئی، اور یہ امت مصطفیٰ علی کے حوالے ہوئی تو آج بھی کوئی ولی بن کے چمک رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، فیضان اہل بیت، فیضان مکتوم مشرق، فیضان سرکار کلام. آج کوئی غوث بن کے چمکا، کوئی قطب بن کے چمکا، کوئی خواجہ بن کے چمکا، کوئی اشرف بن کے چمکا، کوئی سجد شاہ جلال یمنی بن کے چمکا، کوئی سرکار کلا بن کے چمکا، کوئی شیخ الاسلام بن کے چمکا. سبحان اللہ، لال لال علی، لال لال، لال لال. یہ ہے اے علی، تو میرے نزدیک ویسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک، بس ہارون نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی. حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ علی کی یہ وہ کوالٹی ہے جس پر مجھے اتنا ناز ہے کہ اگر یہ کوالٹی مجھے مل جائے تو میں سرخ اونٹوں پہ جتنا عرب فخر کرتے ہیں میں اس سے زیادہ فخر کرتا ہوں. دوسری کوالٹی آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت صاحب کہ سرکار نے فرمایا کہ کل پرچم میں اسے عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اسے محبوب رکھتا ہے. یعنی وہ اللہ کا محبوب، اللہ اور اس کا رسول اس کے محبوب. کل میں پرچم اس کو عطا کروں گا. یہ غزوہ خیبر کا معاملہ، خیبر کا معاملہ. نبی نے جب یہ کہا کہ کل میں جھنڈا، فتح کا جھنڈا اسے دینے والا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے کرتا ہے، اس کا رسول بھی اس کو بہت محبوب رکھتا ہے. سارے صحابہ اپنی قسمت پہ ناز کر رہے تھے، شاید مجھے جھنڈا ملے گا، شاید مجھے جھنڈا ملے گا. بہت سارے بدر والے، احد والے، شاید مجھے ملے گا. مولا علی کی آنکھ اچھی نہیں تھی، آنکھ سوجی ہوئی تھی. خبر ہوئی علی کو بلاؤ. جب ایسی حالت دیکھی تو علی کی آنکھوں پہ سرکار نے اپنا ہاتھ رکھا، لوہا پہ دہن لگایا، بیماری چلی گئی اور علی کے ہاتھ میں فتح کا جھنڈا دیا. وہ خیبر کا دروازہ جسے 40 پہلوان ہلا نہیں پا رہے تھے، علی نے ایک جھٹکے میں اسے ہلا دیا. یاد رکھنا مسلمان، تیسری خوبی فرماتے ہیں، تیسری وہ کوالٹی حسن علی کی. حضرت سعد اس کے خود راوی کہ ہم لوگوں نے اپنے کان سے I was there، میں وہاں موجود تھا جب مقام غدیر خم میں نماز پڑھنے کے بعد 2 درختوں کے پیچھے حضور کا منبر لگایا اور علی کو بغل میں کھڑا کیا، اور سرکار نے یہ آیت پڑھی، النبی کی اولا بالمومنین من انفسہم، کیا کہ نبی مومنین کی جان کے مولا ہے، یعنی محبوب. مولا کا مطلب ولی، ولی کا مطلب محبوب، محبوب. تو پھر پوچھا هل تعلمون انی اولا بکم من انفسکم، اے میرے صحابہ بتاؤ کیا تم یہ جانتے ہو کہ میں تمہاری جان کا تم سے بڑا محبوب، تم سے بڑا مولا ہوں.
سب نے کہا بلا. حضور نے پھر دوسری بار پوچھا اتعلمون انی اولی بکم من انفسکم، اے میرے عاشقوں کیا تم یہ جانتے ہو کہ میں تمہاری جان کا تم سے بڑا مولا ہوں؟ سب نے کہا جی حضور. سرکار نے تیسری بار جب کہا تو منظر بدل چکا تھا. صحابہ زور زور سے بلا بلا کہنے لگے تھے. فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ قَائِلًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَنْ كُنْتَ مَوْلَىٰ خَالِدٌ مَوْلَىٰ. نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا سنو، اگر میں تمہارا مولا ہوں تو میں جس کا مولا ہوں میرا علی. یہ ہے ولایت علی کا پرچم جسے سبھی نے نہیں نبی نے اٹھایا. کس نے اٹھایا؟ بول سے بولو، کس نے اٹھایا؟ نبی نے. نبوت اور ولایت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہر نبی ولی اللہ، ہر اللہ کا نبی اللہ کا ولی بھی ہے. ہر اللہ کا نبی اللہ کا ولی بھی ہے، مگر ہر اللہ کا ولی اللہ کا نبی نہیں ہے. یعنی ہر نبی ولی ہوتا مگر ہر ولی نبی. زور سے بولو یار، مزہ نہیں ہے. ہر ولی نبی نہیں ہوتا. میری ولی کی ولایت اور ہوتی اور نبی کی ولایت اور ہوتی. ولی کی ولایت نبی کی ولایت کی طرح نہیں. نبی کی نبوت اور ہے، نبی کی ولایت اور. وصف نبوت میں ہر نبی برابر. لا نفرق بین احد من رسلی. اللہ پاک فرماتا ہے ہم رسالت میں کوئی فرق نہیں رکھتے. رسالت و نبوت میں سب برابر. فرق ولایت میں ہے. کس میں؟ کون اللہ کا کتنا محبوب ہے وہ اتنا پیارا. حضرت آدم بھی نبی ہیں مگر کتنے محبوب ہیں اللہ جانتا ہے. جناب ابراہیم بھی نبی ہیں، کتنے محبوب ہیں اللہ جانتا ہے. حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں مگر کتنے محبوب ہیں اللہ جانتا ہے. تمام انبیاء نبی ہیں مگر اللہ کے کتنے محبوب ہیں صرف اللہ جانتا ہے. مگر میرا محبوب امر شنار نبی، امر مہان نبی، ہمارا پیارا نبی ایسا محبوب کہ اللہ بھی جانتا ہے، سارے بندے بھی جانتے ہیں. اسی لیے ولایت نبی کی نبوت سے زیادہ بڑی چیز نبی کی ولایت. سب کی ولایت نہیں، نبی کی ولایت. نبی کی نبوت سے بھی عظیم ہے کیونکہ ولایت خاص ہوتی ہے، اس میں محبوبیت کا رنگ ہوتا ہے. وہی تو حضور پوچھ رہے اپنی امت سے کہ میں نبی تو ہوں، ولی بھی ہوں، محبوب بھی ہوں، ساتھی بھی ہوں، دوست بھی ہوں. اب یہ بتاؤ کہ جو مجھے دوست اپنا سمجھتا ہے، اپنا محبوب سمجھتا ہے، میں اس وقت تک اس کا محبوب نہیں بنوں گا جب تک کہ میرے علی کو اپنا محبوب نہیں بنوں. اسی اب یہ بہت ساری روایات حضرت برا بن عازب نے اسے بیان کیا. حضرت علی سے بھی 3-4 طرق سے یہ حدیث ہے. حضرت علی نے صحابہ کے جھرمٹ میں پوچھا کہ بتاؤ جس وقت حضرت حضور نے مجھے امت کا مولا بنایا اس وقت جو ہے تم لوگ کتنے لوگوں نے سنا؟ ایک روایت میں ہے 7 لوگوں نے کہا ہم نے سنا، ایک روایت میں ہے 6 لوگوں نے کہا ہم نے سنا، ایک روایت میں ہے 5
5 لوگوں نے کہا ہم نے سنا. یہ حضرت عبد الرحمن ابن ابی یعلا قال سمعت علیا بالرحبہ، میں نے علی سے سنا. میں اس کا اردو میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. یہ حدیث مسند ابو یعلا میں ہے، جلد اول صفحہ 257. حوالہ پڑھنے کی میری عادت نہیں ہے، اور زوائد عبداللہ ابن احمد میں بھی ہے، اور البنایہ والنہایہ جلد پنجم صفحہ 466 اور زوائد میں صفحہ 417 میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن ابی یعلا روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ رہبہ کے مقام پر تھے. میں نے علی سے سنا، وہ قسم دے دے کے، مولا علی توجہ چاہوں گا، قسم دے دے کے لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ کس کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من کنت مولا فعلی المولا. کس کس نے سنا ہے؟ اے اللہ تو اس سے محبت کر جو اس سے محبت کر. یہ کس سے سنا؟ اللہم عادمن عبالمن والاہ وعادمن آداہ، کس سے سنا ہے؟ تو یہ فرماتے ہو سنا. یہ حدیث اس سند سے حسن ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سی سندوں سے صحیح بھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متواتر ہے، نیز نبی کریم سے بھی متواتر ہے. البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ میں یقین کرتا ہوں کہ من کنت مولا فعلی مولا. یہ حدیث جو ہے یہ صرف صحیح اور حسن نہیں بلکہ متواتر ہے. اتنے لوگوں نے سنا ہے کہ سب کا جھوٹ پر متفق ہونا شمبھو ہے. آپ سوچتے جائیے، یہ ہے ولایت علی. یہ کیا ہے؟ زور سے بولو. یہ ہے ولایت علی. اور بہت ساری روایات ہیں ان حوالے سے. میں کن کن کی مثال دوں؟ اس حدیث کو حضرت امام جزری فرماتے ہیں کہ رواہ الجم الغفیر عن الجم الغفیر ولا عبرت بمن حاول تضعیفہ ممن لا اطلاع له فی هذا العلم. کہ اس روایت کو ایک بھیڑ نے دوسری بھیڑ سے روایت کیا، ایک دو نے نہیں، ایک بھیڑ نے دوسری بھیڑ سے روایت کیا، اور ایسا روایت کیا کہ جو لوگ اس کے ضعیف ہونے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں ان کی دال نہ کرے. کیسی بات! تمہیں علی کی ولایت پہ شبہ ہوتا؟ کون کون سی حدیث پیش کر؟ حضور علیہ السلام ایک مقام پہ فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. یہ حدیث بھی مختلف طرق سے، اور ایک مقام پہ تو اللہ اکبر ہے. یہ حدیث بھی سنے، حدیث طیر مسند امام ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، لأبی نعیم صفحہ نمبر 2 3 4 پہ یہ حدیث موجود ہے. ان انس بن مالک قال اہدی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃ فقال اللہم آتنی بأحب خلقک الیک فجاء علی فأکل معهم. اللہ اکبر! کتنی مشہور حدیث. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں ایک ہدیہ دیا گیا. نذرانہ کیا؟ نذرانہ دینا بھی سنت ہے، لینا بھی سنت ہے. ایک نذرانہ پیش کیا گیا، اور وہ نذرانہ دوسری حدیثوں میں ہے کہ وہ گوشت کا ٹکڑا تھا. سرکار نے دعا کی، اے اللہ کسی ایسے کو بولا اسے کھانے کے لیے، میرے ساتھ کسی ایسے کو بولا جس سے تو بہت محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ کرتا ہے میری امت میں. تو راوی حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں فجاء علی، تو علی آئے اور نبی کے ساتھ کھانا شروع کر دیا. یہ ہے ولایت علی. حضور نے فرمایا لحموں کا لحمی دموں کا دمی. اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، میرا خون تیرا خون، تیرا خون میرا خون. اب کیوں ڈھونڈتے ہو کہ حسن حسین علی کے بیٹے نہیں؟ علی کے بھی ہیں، نبی کے بھی ہیں، فاطمہ کے بھی ہیں. کیونکہ تیرا خون میرا خون، میرا خون تیرا خون. ناصبی تو علی اور نبی کے خون کا فرق خوب کرتا ہے، مگر میرے رضا نے، تیرے رضا نے، ہم سب کے رضا نے جب اس خون کو اس کی پہچان کرائی تو خون کو خون سے نہیں نور سے پہچان کرائی. اور
نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب بلانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور تاج العلماء، حضور تاج العلماء، سلسلہ اشرفیہ۔ نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت۔ اب ایک آخری بات بھی کہہ دوں، حضرت امام احمد ابن حنبل، یہ بھی مجتہد ہیں، ان کی ایک مثال دے دوں۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی مسند میں کہ یقول سمعت احمد ابن حنبل، راوی کہتا ہے کہ میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، یعنی احمد ابن حنبل کو، انہو یقول، وہ کہتے تھے کہ ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، انہیں بھی شیعہ کہو گے، فرماتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کے فضیلت میں، ان کے فضائل میں جتنی روایات اور حدیثیں وارد ہیں، اتنی کسی کی فضائل میں روایتیں وارد نہیں۔ یہ ہے ولایت علی۔ اور میں کون کون سی، اسی طرح احمد ابن شعیب نے، احمد ابن شعیب ابن علی نسائی نے فرمایا الاستیعاب جلد 3 صفحہ نمبر 213 اور فتح الباری جلد 7 صفحہ نمبر 434، مرقات شرح مشکات جلد 10 صفحہ نمبر 453، اور مطلع القمرین امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بھی فرماتے ہیں۔ اور اسی حقیقت کو امام محمد ابن عمر ابن البختری ان الفاظ میں لکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ میں کر دوں کہ ہمیں فقر نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کو فرماتے ہوئے سنا، حضور کے بعض صحابہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت علی بن ابی طالب کے لیے کچھ ایسی سبقتیں ہیں۔ میں لفظ سبقتوں کی بات ہے، سبقت کو یوں سمجھیے، کہتے ہیں نا یہ ان سے آگے نکل گیا، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سبقت۔ ارے یار تم نے امتحان میں اتنی محنت کی کہ تم سب پر سبقت لے گئے، یعنی سب سے آگے نکل گئے۔ وہی بات فرماتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کے لیے کچھ ایسی سبقتیں ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک سبقت بھی اگر مخلوق میں تقسیم کی جاتی ہے تو ان کی بھلائی کے لیے وسیع تر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، موطا امام مالک، موطا امام محمد، مسند امام اعظم، سنن دارمی وغیرہ میں واقعی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی مرتضیٰ کی شان میں وارد احادیث کو شمار کیا جائے تو صدیق اکبر کی شان میں، بخاری مسلم یہ جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ان میں 101 حدیث، اور مولا علی کی شان میں اس میں بھی 52 حدیثیں موجود ہیں۔ اسی لیے تو یہ جو اس ٹائپ کے جن کے اندر بغض ہوتا ہے سیدوں کا، وہ کہتے ہیں بخاری میں کس کے بارے میں زیادہ ہے، مسلم میں سب کے بارے میں۔ کیسے بخاری و مسلم ہی حدیث کی کتاب ہے، ساری حدیثوں کو اکٹھا کرو تب تمہیں پتا چلے گا۔ اب میں آپ کو گنتی ہی بتا دیتا ہوں، اس لیے میں کرتا چلوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے 275 روایتیں ہیں اور حضرت علی کے لیے 468 روایتیں۔ اور مشکات شریف میں یہ جو میں نے پہلی روایت کی ہے یہ زوائد علی الصحہ یہ کتاب ہے، یعنی یہ جو 6 کتابیں حدیث کی ہیں ان پر جو زوائد ہیں صحیح حدیثوں کا مجموعہ اسے زوائد علی الصحہ کہا جاتا ہے۔ ان کے مطابق ابو بکر صدیق کے فضائل پر 275 حدیثیں ہیں اور مولا کائنات کی فضائل پر 468 حدیثیں ہیں۔ اس مجموع الزوائد مشکات المصابیح جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی حدیث کی کتاب میں حضرت ابو بکر صدیق کے لیے 15 حدیثیں ہیں، روایتیں کتنی؟ اور جناب مولا علی کے لیے 20 روایتیں۔ اور سنو نمبر 3 مجموع الزوائد میں حضرت ابو بکر کی شان میں 109 حدیثیں ہیں اور حضرت علی کی شان میں 315 حدیثیں۔ اور سنو
المطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانیہ میں حضرت ابو بکر کی شان میں 24 حدیثیں ہیں اور حضرت علی کی شان میں 32 حدیثیں ہیں. اور سنو المصنف میں ابن ابی شیبہ کی مصنف میں حضرت ابو بکر کی شان میں 46 حدیثیں ہیں اور حضرت علی کی شان میں 78 حدیثیں ہیں. حضرت امام احمد ابن شعیب ابن علی نسائی نے حضرت علی کے فضائل میں ایک کتاب باقاعدہ لکھی ہے اور جدید شمار کے مطابق حضرت علی کی شان میں 198 حدیثیں بیان ہیں. سبحان اللہ. ان بزرگوں سے پوچھا گیا کہ حدیث کی کتابوں میں علی کا ذکر سارے صحابہ سے زیادہ کیوں ملتا ہے؟ تو اس کی بہت ساری وجہ لوگوں نے بیان کی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو علی کو محبوب رکھے وہ نبی کو محبوب. دوسری وجہ یہ ہے کہ علی نبی کے در والے بھی ہیں, نبی کے گھر والے بھی ہیں. تیسری وجہ یہ ہے کہ علی جناب سیدہ کے شوہر ہے, فاطمہ زہرا کے بچے انہی کے سلب سے جاری ہوئے. چوتھی وجہ یہ کہ وصی نبی علی کہ نبی موسیٰ نے ہارون کے حوالے امت کو کیا تھا, نبی نے علی کے حوالے کیا. اور پانچویں وجہ جو تمام محدثین بیان کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض خارجیوں نے اور ناصبیوں نے حضرت علی کی ضد میں, ان کے بچوں کی ضد میں, بغض میں اتنی من گھڑت باتیں کہنے شروع کر دی کہ سارے صحابہ, تابعین اور محدثین نے ٹھان لیا کہ جب لوگ علی اور علی کے بچوں کے پیچھے پڑے ہیں تو اب چلو کہیں بھی علی کی کوئی روایت ملے کہ ہم اسے جمع کریں. ایک وجہ یہ بھی, اتنی روایات سے آپ یہ اندازہ نہ لگائیے گا کہ ابو بکر افضل نہیں, علی افضل ہے. افضل تو ابو بکر ہے. روایت علی کی زیادہ یہ ہے کیونکہ مخالفت بھی علی کی زیادہ ہوتی ہے, بغض بھی علی سے زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے تو سرکار نے ایک دن فرما دیا, اے علی ایمان جو مومن ہے وہ تجھ سے محبت کرے گا, جو منافق ہے وہ تجھ سے بغض رکھے. حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت فرمایا کہ میں پردہ ہٹا کے دیکھتی تھی اپنے بابا ابو بکر کو اور وہ تکتے رہتے تھے علی کو, تکتے رہتے تھے علی کو. صدیق اکبر علی کو تکتے رہتے تھے. ایک دن پوچھا, بابا آپ علی کو اتنا کیوں دیکھتے ہیں؟ فرمایا سنو, میں نے ان کانوں سے سنا ہے مصطفیٰ کو فرماتے ہوئے کہ النظر الی وجہ علی کی عبادت, علی کا درشن کرنا اللہ کی عبادت. یہ ہے ولایت علی. کیا ہے, زور سے بولو. اور خاص وجہ جو مشائخ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ تو چاہے قادری بن, چاہے سہروردی بن, چاہے نقشبندی بن, چاہے مداری بن, چاہے تیفوری بن, چاہے قلندری بن, اویسی بن, فردوسی بن, کسی سلسلے میں جا, اگر تجھے نبی تک پہنچنا ہے تو پہلے علی کا نام یہ ہے علی کی روحانیت اور ان کا منصب طریقت. بلکہ ایک روایت کے مطابق سلسلہ نقشبندیہ حضرت صدیق اکبر سے بھی ملتا ہے, مولا علی سے بھی ملتا ہے, کیونکہ جناب سلمان فارسی کو اجازت و خلافت صدیق اکبر سے بھی تھی, مولا علی سے بھی تھی. تو نقشبندی مایوس نہ رہے, اس کا سلسلہ بھی علی سے ملتا ہے, سب اسی رنگ میں ہے. اس لیے میں تم سب کو ابو بکر صدیق اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام پر دعوت محبت و اتحاد دیتا ہوں. کسی بحث میں نہ پڑو, بس یہ دیکھو کہ یہ وہ ساتھی تھے جنہوں نے کبھی نبی کو چھوڑا ہی. ایسا ساتھ میں رہے کہ جب بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی بات آئی تو صدیق اکبر لائے, جب عورتوں میں بات آئی تو خدیجہ الکبریٰ لائی, اور جب بچوں میں بات آئی تو مولا علی. نہ ہم علی کو چھوڑیں گے نہ صدیق کو چھوڑیں گے. یہی معیار محبت ہے. اور علی کا نعرہ لگا اور علی کے بچوں کو گالی دو, ان کے نسب پہ انگلی اٹھاؤ, یہ بکواس چھوڑ دو میرے دوستو. الٹی سیدھی باتیں کرنا
کہ مخدوم اشرف نے شادی نہیں کی تھی تو پھر یہ سید کیسے ہو گئے؟ ارے بے وقوفوں، نہ ہم نے ہاتھ ملو، تم بھول گئے حضرت عبدالرزاق مرولین آئے تو صرف بھانجے نہیں تھے، صرف جانشین و خلیفہ نہیں، صرف دکتک پتر ہی نہیں، صرف متبنہ نہیں، بلکہ قندیل نورانی، محبوب سبحانی، خطب سودانی، شہباز لمکانی، شیخ عبدالقادر جیلانی کے 8ویں پوتے تھے۔ اسی لیے عبدالرزاق جیلانی کے بچے خانوادہ اشرفیہ کے سپوت کہلائے۔ ہم اشرفی ہیں، خانوادہ اشرفیہ روحانی اولاد مخدوم اشرف کی ہے تو جسمانی اولاد غوث اعظم ہے۔ اس لیے سوچ کے بولا کرو۔ ہم لوگ وہ سید نہیں ہیں کہ صرف فیس بک پہ سید رہے، نہ آئی ڈی میں سید ہو، نہ زمین کے کاغذ میں سید ہو، نہ انگریزوں کے گزٹ میں سید ہو، نہ ابا سید نہ دادا سید، وہ سید اور ہیں جو اپنا نسب بدلتے ہیں نام و نمود کے لیے۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور متواتر حدیث ہے، من ادعا الی غیر ابیہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ جس نے اپنا نسب بدلا اور اپنے باپ کے بجائے کسی اور کو باپ مانا، قیامت تک اس پر اللہ کی، اس کے رسول کی، سارے فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت برستی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میاں سوچ کے بولا کرو، سنبھل کے بولا کرو، نازک بول۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میں نے سچی بات کھڑے انداز میں کہہ دی، کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو میں بڑی معذرت کے ساتھ الدین النصیحہ کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ سب کو صحیح عینک سے دیکھو، صحیح طریقے سے پہچانو، صحیح انداز سے جانو۔ مولا کریم ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔